عید الفطر کا تہوار دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان عید الفطر کی تیاریاں اس کے آنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کے ہر خطے اور ہر ملک میں عید کو منانے کی مختلف روایات اور عقائد پائے جاتے ہیں۔ جہاں پاکستان میں عید الفطر کا تہوار اپنے ایک الگ ہی رنگ سے منایا جاتا ہے، وہیں ترکی کے اندر لوگ عید کا یہ تہوار کس خاص انداز میں مناتے ہیں اور ترکی کے اندر عید پر کون کون سے لذیذ پکوان پکائے جاتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کا تہوار منانے ترکی کے اندر لے جائیں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ترکی میں عید الفطر کی تیاریاں رمضان کے آخری دنوں میں ہی شروع ہو جاتی ہیں اور بازاروں کے اندر گہما گہمی اپنے عروج پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان دنوں ہر بچہ اور بڑا نہایت پرجوش انداز میں عید کی شاپنگ کرتا اور اس کے لیے کافی پرجوش دکھائی دیتا ہے۔ ترکی اور برِ صغیر پاک و ہند کے کلچر میں چونکہ کافی فرق ہے، اس لیے ان دونوں خطوں کے عید منانے میں بھی خاصا فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ ترکی کے لوگ عید کے دن صبح سویرے اٹھتے ہیں، لیکن وہاں پاکستان کی طرح نماز عید کے اجتماع عیدگاہ میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ عام مساجد میں ہی عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ترکی کے لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے گلے نہیں ملتے، بلکہ یہ لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کا ہاتھ چوم کر عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد بڑے لوگوں کی طرف سے چھوٹے بچوں کو عیدی اور دیگر تحفے تحائف دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ترکی کے اندر پاکستان کی طرح عید پر سوئیاں یا شیر خورما یا پھر بریانی وغیرہ نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہاں پر عید کے دن خاص ترکش کھانے پکائے جاتے ہیں، جن میں ترکش کافی، ترکش مٹھائی اور سارما قابل ذکر ہیں۔ اگر آپ کو سارما کا نہیں پتہ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خاص ڈش انگور اور چاولوں سے مل کر بنائی جاتی ہے۔ ترکی کے اندر بچوں کو عیدی تو دی جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس عید کی خاص بات کنتی ہے، جسے عام زبان میں کینڈی بھی کہا جاتا ہے۔ ترکی کے اندر یہ خاص طرح کی مٹھائیاں رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ہی سیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور عید پر وہاں کے بچوں کو یہ کینڈیز اکٹھے کرنے کا بھی کافی شوق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں ہمارے ہاں اس عید کو میٹھی عید کہا جاتا ہے، وہیں ترکی کے بچوں میں یہ عید کینڈی عید کے نام سے مشہور ہے۔ ترکی کے اندر عید کو لے کر جو چیز خاص ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کے اندر عید کے دنوں میں ساری کی ساری پبلک ٹرانسپورٹ بالکل فری ہوتی ہیں اور باقی کی سہولیات اور اشیاء پر بھی خاص رعایت دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں عید یا رمضان آتے ہی ہر چیز کی قیمت ڈبل کر دی جاتی ہے۔ عید کے دن اپنے گھروں اور آس پاس عید کی مبارکباد دینے اور موصول کرنے کے بعد ترکی کے لوگ اپنے عزیز و اقارب کے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کے پکوان اور کھانے پینے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ترکی کے لوگ عام طور پر عید کے دن اپنا ڈنر مل کر ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ترکی کے اندر بھی عید کا تہوار 3 دنوں تک ہی جاری رہتا ہے اور لوگ یوں ہی عید کے مزے میں گم ان دنوں کو انجوائے کرتے، سیر سپاٹے کرتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے نظر آتے ہیں۔ اور یوں عید کے دنوں میں ترکی کے نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں کے غیر مسلم بھی عید کی رونقوں اور مزے میں گم نظر آتے ہیں اور عید کے دنوں میں ترکی کا ماحول نہایت پرسکون اور خوشیوں سے بھرپور ہوتا ہے۔